رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے جائز مقاصد کو پورا کرے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی ہے اور اسی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ تمام معاملے کر رہے ہیں، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے لیے اپنی رضامندی قبول کر لیجئے اور ہمارے ساری ریاکاری اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ظاہرہ جانے انجانے سب معاف کر دیجئے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں ہم سورہ احزاب کے ان آیتوں کا جس میں پردے کے بارے میں آیتیں آئی ہیں۔ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، یعنی 28 سے 34 تک۔ دیکھیے کہ پچھلے واقعات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سارا مال آیا مدینے کے قریب کے حصوں میں، اور یہاں اس مال کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے لگے، آسودہ ہونے لگے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ حال ہو رہے ہیں، خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے سو چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ان کے بھی نفقے میں، ان کے بھی خرچے میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات خراب لگی، شاخ گزری، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ گھر نہ جائیں گے، اور مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں علیحدہ فروکش ہو گئے۔ صحابہ مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاص طور پر ابو بکر حضرت عمر اس فکر میں ہو کہ کس طرح یہ معاملہ سلجھ جائے۔ انہیں زیادہ فکر اپنی صاحبزادیوں کی تھی، یعنی حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، حضرت عمر کی حضرت حفصہ، جو دونوں بھی ازواج مطہرات تھیں۔ اگر پیغمبر ناراض ہو گئے تو ان دونوں کی تو آخرت اور دنیا دونوں بھی خراب ہو جائے گی، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دونوں نے اپنی بیٹیوں کو دھمکایا، سمجھایا، پھر آخر کا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس کے کچھ بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنی ازواج، رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ 2 راستے ہیں، ایک انتخاب کر لے۔ اگر دنیا کی عیش اور بہار، امیر ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں تو پھر کہہ دو کہ میرا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہیں جو چاہیے وہ دے دلا کر بہتر طریقے سے رخصت کر دوں گا، یعنی شرعی طریقے سے طلاق دے دوں گا۔ اور اگر اللہ اور رسول کے خوشنودی آخرت کے اعلیٰ مرتبے کی طلب ہے تو پھر پیغمبر کے پاس رہنے میں یہ کمی کو برداشت کرنا پڑے گا، جو آپ کی خدمت میں صالحیت سے رہے گی، اللہ کے یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وہاں رہنے والی ہے، اور اتنا بڑا ان کا درجہ ہے اور اتنا بڑا مقام وہاں تیار ہو رہا ہے۔ اس آیتوں کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ پہلے حضرت عائشہ کو اللہ رب العزت کا حکم سنائے، انہوں نے کہا اللہ اور اس کی رسول کی مرضی میں اختیار کرتی ہوں، یعنی کہ مجھے دوسرا فیصلہ منظور نہیں ہے دنیا کی نعمتوں کا، مجھے اللہ اور اس کی رسول کی رضا چاہیے۔ اسی طرح بعض دوسرے ازواج مطہرات بھی جب جس کے پاس بھی یہ سوال کیا گیا تو سب نے ہی اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور دنیا کے عیش و عشرت کو اپنے دلوں سے نکال ڈالا۔ تو دیکھیے یہاں پر اس بات سے یہ تعلیم ہو رہی ہے امت مسلمہ کی خواتین کو اپنی مائیں ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے طور طریقے کو دیکھنا ہے۔ گھر کے خرچے پانی کے لیے تنگ دستی ہو تو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ طلاق وغیرہ کی نوبت آ رہی ہے، تو اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں تنگ دستی وجہ بن رہی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ یہ تنگ دستی جو ہے سو عورتیں طلاق لے رہی ہیں، عورتیں علیحدہ ہونا چاہ رہی ہیں تنگ دستی کی وجہ سے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیا کری کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو پسند کری۔ تو پھر مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ حالات تنگ ہو اور مشکل ہو تو اس چیز سے نہ گھبرائیں، آخرت کے بلند مقام، اعلیٰ درجے، ہمیشہ کی راحتوں کو ترجیح دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اور دیکھیے کہ ان آدمی کے پیسے پر صرف بیوی کا، بچوں
کا حق نہیں ہے. اس کے پیسے سے اسے دین اسلام کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کے پاس وقت ہوگا، صلاحیت ہوگی تو وہ کر سکے گا. تو اس کے لیے بیویاں مددگار ہونا ہے. اپنے فرمائشوں سے سارا پیسہ ہڑپ لیں گی، سارا وقت ختم کر دیں گی، ساری صلاحیت اپنے ہی اوپر لگوا لیں گی، اپنے بچوں پر لگوا لیں گی، تو پھر کیا رہے گا، اور وہ دین کی خدمت کیا کرے گا. تو ہماری آنے والی نسلوں میں اگر دین پھیلنا ہے، ہمارے آنے والی نسل دین پر قائم رہنا ہے، تو آج ہمیں قربانی دینا ہے، دین کو، اسلام کو مضبوط کرنا ہے. چلیے ترجمہ کرتے ہیں ان آیتوں کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردنا اگر تم چاہتی ہو، تردنا چاہتی ہو، حیات دنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی خوبصورتیاں، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ فائدہ دے دوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سرحن جمیلہ بہتر طریقے سے رخصتی کر دوں. یعنی کوئی لڑائی جھگڑائی وغیرہ کچھ نہیں، بس اگر تم دنیا چاہ رہی تو یہاں پر تو وہ دنیا نہیں ملیں گی، تو تم رخصت ہو جاؤ، اپنی دنیا داری میں رہو اور سب کچھ حاصل کرو، بہتر طریقے سے معاملہ ہو جائے. وَإِنْ اور اگر کنتنا تم ہو تردنا چاہنے والی، اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی اعد تیار کیے ہیں، للمحسنات نیک عورتوں کے لیے، منکن تم میں کی، اجرا عظیما بہترین اجر. یعنی مومنین کی عورتوں میں سے جو بھی ایسے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گی، تو پھر ان کے لیے بھی یہ اجر عظیم ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی جو کوئی آئے، یہ جو کوئی کرے، منکن تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ کھلی بے کا کام، یعنی بڑی غلطی تو بڑی ہی ہوتی ہے. اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کوئی بد اخلاقی کا کام کر جائے، جو سزا دوسری عورتوں کو ملیں گی، دوسرے لوگوں کو ملیں گی، اس کی دگنی سزا تمہیں ملے گی. اور اللہ پر یہ کام سب آسان ہے. یضاعف دوہرا ہوگا، لہا اس کے لیے، عذاب سزا، ضعفین دوہرا. وکانا اور ہے، ذالک علی اللہ یہ اللہ پر، یسیرا آسان. ومن یقنت اور جو کوئی فرما برداری کرے گی، منکن تم میں کی، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تعمل اور عمل کرے گی، صالحا نیک، نؤتیہا ہم اس کو دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا. جب نبی کی بیویاں جو ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہیں، تو ان کی غلطی بھی بڑی غلطی ہو گئی، تو دوہرا گناہ ہوگا. تو پھر ان کی بھلائی، ان کی قربانیاں بھی تو بہت ہیں، تو ان پر ثواب بھی دگنا ہوگا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا ان کے لیے، رزقاً کریما عزت والا رزق. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن تم نہیں ہو، کاحدن کسی کی طرح، من نسائی عورتوں میں سے کسی اور عورت کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے. اے اتقیتن اگر تم ڈر رکھو، خوف رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تغضن بالقول تو تم بات نہ کرنا دب کر، تغضن دب کر یا نرمی سے، تو تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، یعنی کسی غیر مرد سے نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنا. فیطمع تو پھر لالچ کرے گا، الذی وہ شخص جو فی قلبہ جس کے دل میں مرض ہے، یعنی کہ جس کے دل میں شیطان جو ہے سو روگ ڈال سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے دلوں میں تمہاری نرم بات کرنے کی وجہ سے برے خیالات ڈالے گا، وہ بھی گناہ گار ہوگے، تم بھی گناہ گار ہوگے. تو مسلمان عورتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تربیت کی جا رہی ہے. یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ مخاطب رسول اللہ کی بیویاں ہیں، یہ تو تمام احکام رسول کی بیویوں کے لیے ہے، عام مسلمان عورتوں کے لیے یہاں پر مخاطب نہیں ہے، اس لیے عام مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے. اس طریقے سے رجحان ہے، لیکن ایسی بات قطعی نہیں ہے. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے ان کے طور طریقے جو سکھائے جا رہے ہیں، امت کی عورتوں کے لیے سکھائے جا رہے ہیں. جیسا رسول اللہ کو مخاطب کر کے کچھ کہا جاتا ہے، وہی کے ذریعے جو بھی قرآن میں آیتیں آئی ہیں، تو وہ امت کے لیے ہے.
वैसे ही नबी की बीवियों को कहा जा रहा है। तो जो औरतों के लिए जो ख़ास मामलत होते हैं उन मामलों को रसूलुल्लाह की बीवियों के ज़रिए समझाया जा रहा है। तो ये जो भी अहकाम आए हैं, ए नबी की बीवियों ऐसा करो, ए रसूलुल्लाह अपने बीवियों से ऐसा कह दो, तो ये तमाम उनकी तरबियत उम्मत की औरतों के लिए है। वो तो हालांकि एक मायनों में रिश्ते में वो हमारी माएँ हैं, जैसा कि हम पिछले आयत में पढ़ चुके कि नबी की बीवियाँ तुम्हारी माँ हैं। अल्लाह ताला जो कह दिए तो वो तो हक़ हो गया। अब उसके बाद तो वो रिश्ता बदलने ही वाला नहीं है, वो तो हमारी माँ है। तो उनको जब अपने उम्मतियों से किसी से बात करना है तो ऐसी नर्म अंदाज से बात नहीं करना बोले। तो ये किस लिए उनको तरबियत दी जा रही है? हम लोगों के लिए, हम आम मुसलमानों के लिए, उम्मत की औरतों के लिए। तो यहाँ पर हुक्म मुसलमान औरतों के लिए ये है कि गैर आदमी से पहले तो बिला वजह के बात ही नहीं करेंगे, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि कोई ख़रीदारी हो, कुछ बेच रहे, कोई चीज़ आगे कोई सवाल करे, कोई आवाज़ दिए, कभी अगर बात करना ज़रूरी हो जाए तब बात ज़ाब्ते के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक साफ़ अल्फाज में, खरे अल्फाज में बात कर ले, और जितनी बात लाजमी है मुख्तसर अल्फाज में बात हो जाए। लंबी लंबी बातें कर लेते नहीं बैठना है, और नरमाई से बात नहीं करना, यहाँ तक कि कोई रिश्ता है ना नाता है, भैया चाचा खालू मामा वगैरह लगा दे के मोहब्बत का जो है सो अंदाज़ अपनाना, ये बिल्कुल गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं साफ़ अल्फाज में, जैसा दस्तूर के मुताबिक है साफ़ तरीक़ा, वैसे अंदाज में बात कर लो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, वरना किसी गैर मर्द से बात करने मिलना पसंद नहीं है। एवं तक़ैतुन्ना, ये कि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, फ़ला तग़ज़ाना, कि तुम दब कर ना कहो, बिलक़ौल कोई बात, फ़यतमा, तो हरस करेगा, लालच करेगा, अल्लज़ी, वो शख्स जो फ़ी क़ल्बिही, जिसके दिल में मरज़ुन, मर्ज़ है, बीमारी है, यानी कि शैतान उसके दिल में मर्ज़ डाला हुआ है, तो फिर वो ऐसा करेगा। वक़ुलना, और तुम कहना, क़ौलन मारूफ़ा, बात माखुल, माखुल बात करो, ऐसा नहीं कि खाली लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ। अब जो है नरम बात करना तो नहीं है, तो तेज़ बात करें, बेकार बात करें, बेहुदा बात करें, लड़ाई करें, ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। दस्तूर की बात करो, काम की बात काम की हद तक। देखिए इस बारे में एक हदीस सुना रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा इकराम से एक सवाल पूछे कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है। तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मजलिस में हज़रत अली भी थे। हज़रत अली जाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये सवाल करे, तो उन्होंने फरमाया कि जो है सो ऐसी औरत जो किसी गैर मर्द को ना देखे और कोई गैर मर्द उसको ना देखे, वो सबसे अच्छी है। तो ये मैं हदीस का मफ़हूम बयान कर रही हूँ। तो जब हज़रत अली ये बात जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे कि बेशक फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। यानी कि जो रसूलुल्लाह के दिल में थी वो बात हज़रत फ़ातिमा ने कहा। तो यहाँ पर तारीफ़ करे रसूलुल्लाह ने किस बात की, कि औरत ऐसी हो कि उसको कोई ना देखे और किसी गैर मर्द को वो ना देखे, कोई गैर मर्द उसको ना देखे। ये है सबसे बेहतरीन औरत। इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आँखों का पर्दा है नहीं है, चेहरे का पर्दा है नहीं है, ये है वो नहीं, सब बातों का जवाब इसमें मिल गया आपको। चले आगे बढ़ते हैं। करना, और थामी करार पकड़ी रहे, फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में, अपने घरों में जमकर बैठी रहा करे, यानी टिक के बैठो, इधर उधर निकल कर जाओ नहीं। फ़ौरन जैसे कपड़े ख़रीदने हैं, साजो सामान ख़रीदने हैं, मायका हफ्ते में एक वक्त तो सूरत दिखाना मायके में ज़रूर है, महीने में एक वक्त जाना देखना ज़रूरी है, ये सब बेकार बातें हैं। औरतों को शादी होने के बाद मर्द हजरात के घर में रहना, टिक कर रहना है। इसका सबूत आप देखिए कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने अहद कर लिया कि आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, यहाँ तक कि वो हज को भी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने फ़र्ज़ हज करे हुए थे। और वो बोली कि मेरा फ़र्ज़ हज तो हो गया, अब मैं जाऊँगी तो नफिल हज होगा। तो नफिल इबादत से बेहतर है कि अल्लाह का यह हुक्म मानना, उससे ज़्यादा अहम है। तो उसके बाद फिर कभी वो घर से बाहर नहीं निकली। तो वो उनसे हमको तालीम लेना है। तो हमारे लिए तालीम यही है कि औरतों पर कोई घर के बाहर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला डाले भी नहीं, ना आयादत की ज़िम्मेदारी है, ना खैर खैरियत लियो बोल के ज़िम्मेदारी है, ना खिदमत करो जाके बोल के ज़िम्मेदारी, कोई ज़िम्मेदारी आपकी औरतों की है भी नहीं। इसीलिए हुक्म आ गया कि घर में टिक के बैठी रहा करो। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और करार पकड़ी रहा करो अपने घरों में। वला तबर्रजना, और ना ज़ाहिर करती फिरे तबर्रुजल जाहिलियता ऊला,
پہلے جاہلیت کے دور میں جیسا ظاہر کرتی پھرا کری تھی، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کیسا نکل کر جاتی تھی، اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی تھی لوگوں میں، ویسا مت پھرا کرو۔ دیکھیے یہ وہ وقت اور اس ماحول میں یہ بات ہو رہی ہے جب جو ہے سو گھروں میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ٹوائلٹ کرنے کے لیے بھی عورتیں جو ہے سو باہر دور مقام پر جا کر ٹوائلٹ کو جایا آیا کرتی تھی۔ تو دیکھیے ضرورت کے مطابق باہر نکلنے کی اجازت ہے، یعنی کہ تو ضرورت کے حد تک جائیں گے، اور لازمی اگر نہیں ہے تو بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تمام باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد حضرات پر ہی ہے، اور اگر عورت ایسی مجبور ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور کوئی اس کے لیے کمانے والا نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کر بھی ایسے کئی ذرائع ہیں جس سے وہ آمدنی حاصل کر سکتی ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور عورتوں کو اس کے علاوہ کیا احکام ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اب کرنا کیا ہے اس کو؟ نماز قائم کرے۔ دیکھیں نماز قائم کرنے میں یہ ہے کہ خود بھی پڑھے اور دوسروں کے لیے بھی پڑھنے کا ذریعہ اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو تربیت کرنا ہے، سمجھانا ہے، یہ سب بھی ذمہ داریاں ہیں اس پر۔ آتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے زکوٰۃ دے، جبکہ عورتوں کا یہ معمول ہے کہ اپنی زکوٰۃ وہ دیتی ہی نہیں، مرد حضرات جو ہے سو ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، قبول تو ہو جاتی ہے لیکن عورتیں خود اپنی زکوٰۃ دیں۔ اب اس کے لیے آپ کہیں گے کہ پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، باہر جانا پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ہے، تو پھر اسی سونے میں سے زکوٰۃ نکالیے، اسی مال میں سے زکوٰۃ نکالیے، اور لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ، اور اطاعت کرے اللہ کی، یہ کرنا ہے گھر بیٹھ کر، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، رسول اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے۔ انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے، لیذھبا، کہ دور کر دے، عنکم، تم سے، رجسا، گندی باتوں کو، گندے طور طریقوں کو تمہاری زندگی سے ہٹا دے، اہل البیت، اے گھر والو، رسول کے گھر والوں، وَیُطَہِّرَکُم، اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا، خوب پاک صاف کر دے، وَذْکُرْنَا، اور یاد کرا کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جا رہی ہیں، فی بیوتکنا، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کو، والحکمت، اور حکمت کی باتوں کو، یعنی کہ قرآن پڑھو، حکمت کی باتیں یعنی حدیث پڑھو، قرآن اور حدیث کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرو، اپنے بچوں میں اس بات کو ان کی گٹھی میں پلا دو، ان کی طبیعت میں یہ باتوں کو لا دو۔ واقعات بول رہے ہیں کچھ بھی تو یہ وہ بیکار واقعات بولنے کی وجہ صحابہ کے واقعات بولو، کوئی بھی بات کام کر رہے تو اس کو حدیث سے اور قرآن سے رہنمائی کرو، یعنی کہ قرآن اور حدیث گھر میں پڑھی جائے اور پڑھائی جائے، تاکہ بچوں میں یہ تربیت ہو جائے، اور وہی جا کر باہر جب عمل کریں گے تو ان کو دیکھ کر دین اسلام سے لوگ واقف ہوں گے اور دین پھیلے گا۔ تو دین کی خدمت یہ ہے اور دین کو قائم کرنا یہی ہے کہ گھر میں مائیں بچوں کو ویسی تربیت کریں گی اور بچے وہی باہر میں وہی ماحول پھیلائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، لطیفاً، باریک بین، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ظاہرہ بھی، باطنہ بھی، اور دلوں کے بھید بھی، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں دین کو قائم کرنے والے بناؤ، اور ہماری آل اولاد کو دین کے طریقے پر چلتے ہوئے، اسلام کو قائم کرتے ہوئے، اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں جانے والے بناؤ۔ اللہ ہم سب کو کلمہ گو موت عطا فرماؤ، آمین ثم آمین۔